عام طور پر نا جب ہم کسی بھی نظام یا مشین کی بات کرتے ہیں تو ہماری توقع ہوتی ہے کہ وہ بالکل نپی تلی درستگی کے ساتھ کام کرے۔ جی بالکل، وہاں غلطی کی گنجائش نہیں ہوتی۔ ہاں نا، مطلب اگر کوئی عمارت بن رہی ہو اور اس کی بنیاد میں 1 انچ کا بھی فرق آ جائے تو انجینئر فوراً بتا دے گا کہ بھئی یہ غلط ہے۔ اور سب کچھ بالکل واضح، سیاہ اور سفید ہوتا ہے۔ بالکل، لیکن جب ہم انسانی معاملات اور خاص طور پر قانونی نظام کی دنیا میں قدم رکھتے ہیں تو وہ انجینئرنگ والا ریاضی کا فارمولا قدرے دھندلا ہو جاتا ہے۔ ظاہر ہے قانون کوئی مشین تو نہیں ہے۔ یہی تو بات ہے، قانون کی تشریح کرنے والے جج بھی انسان ہیں، دلائل دینے والے وکیل بھی انسان ہیں، اور حقائق کو پرکھنے کا عمل کبھی بھی کسی بے جان مشین جیسا بے عیب نہیں ہو سکتا۔ انسانوں سے غلطیاں تو ہوتی ہیں۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب اس انسانی اور قانونی نظام سے کوئی خامی یا غلطی ہو جائے تو اسے کیسے سدھارا جاتا ہے؟ دیکھیے، یہ ایک بہت بنیادی اور اہم سوال ہے، اور یہی وہ مقام ہے جہاں قانون خود اپنی اصلاح کا ایک باقاعدہ راستہ فراہم کرتا ہے، جسے عام زبان میں اپیل کہتے ہیں۔ جی ہاں، قانونی زبان میں اپیل کا حق۔ کوئی بھی قانونی نظام اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک اس میں اپنے ہی فیصلوں پر نظر ثانی کرنے اور غلطیوں کو ٹھیک کرنے کی گنجائش موجود نہ ہو۔ بالکل درست، اور آج کے ہمارے اس گہرے تجزیے کا بنیادی موضوع بھی یہی ہے۔ آج کے جو ذرائع ہیں جن پر ہم بات کر رہے ہیں وہ ضابطہ دیوانی 1908 یعنی سول پروسیجر کوڈ کے حصہ ہفتم پر مشتمل ہیں۔ خاص طور پر سیکشن 96 سے لے کر 112 تک کے قانونی دستاویزات۔ صحیح، اور اس تجزیے کا ہمارا بنیادی مشن یہ سمجھنا ہے کہ قانونی نظام کس طرح اپنی غلطیوں کی اصلاح کرتا ہے، اپیل کا حق کب اور کیسے ملتا ہے، اور سب سے اہم بات، مقدمات کو لامتناہی ہونے سے کیسے روکا جاتا ہے۔ یہ توازن بہت ضروری ہے قانونی نظام میں۔ چلے پہلے اس کو تھوڑا کھولتے ہیں۔ قانون کی یہ زبان بظاہر بڑی خشک لگتی ہے نا، ابتدائی ڈگری، اپیل کی شرائط، اس سب کو روزمرہ زندگی کے تناظر میں سمجھنے کے لیے ہم ایک فرضی کہانی کا سہارا لیتے ہیں۔ اچھا، بتائیں۔ فرض کریں 2 پڑوسی ہیں، ایک کا نام احمد ہے اور دوسرے کا بلال۔ ان دونوں کے درمیان اپنے گھروں کی درمیانی دیوار پر جھگڑا ہو جاتا ہے۔ یہ تو ہمارے یہاں بہت عام سی بات ہے۔ ہاں بالکل۔ تو احمد کا دعویٰ ہے کہ بلال نے دیوار بناتے وقت اس کی زمین پر قبضہ کر لیا ہے۔ احمد ماتحت عدالت میں مقدمہ دائر کرتا ہے اور عدالت تمام ثبوت دیکھ کر احمد کے حق میں فیصلہ دے دیتی ہے۔ تو یہ وہ مقام ہے جہاں سے قانون اپنا پہلا قدم اٹھاتا ہے۔ مطلب یہ ماتحت عدالت کا پہلا فیصلہ ہو گیا؟ جی، آپ کی اس مثال میں ماتحت عدالت نے جو پہلا اور حتمی فیصلہ سنایا ہے اسے ضابطہ دیوانی کے سیکشن 96 کے تحت اوریجنل ڈگری یا ابتدائی ڈگری کہا جاتا ہے۔ اچھا، اور اس پر اپیل ہو سکتی ہے؟ بالکل۔ قانون کہتا ہے کہ ماسوائے ان چند صورتوں کے جن کا قانون میں واضح استثناء دیا گیا ہو، اس ابتدائی ڈگری کے خلاف اپیل کرنا بلال کا یعنی ہارنے والے فریق کا ایک بنیادی حق ہے۔ یعنی وہ یہ مان کر گھر نہیں بیٹھ سکتا کہ بس جو فیصلہ آ گیا وہ پتھر پر لکیر ہے؟ بالکل نہیں، وہ اسے چیلنج کر سکتا ہے۔ یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ دونوں فریق عدالت میں موجود تھے اور ہارنے والے کو اپیل کا حق مل گیا، لیکن ذرا تصور کریں کہ جب مقدمہ چل رہا تھا بلال کسی وجہ سے، شاید بیماری یا کسی اور مجبوری کے تحت عدالت میں پیش ہی نہیں ہوا۔ تو عدالت نے ایک طرفہ فیصلہ دے دیا ہوگا۔ ہاں نا، عدالت نے صرف احمد کی بات سنی اور یک طرفہ فیصلہ دے دیا۔ تو کیا اس صورت میں بلال اچانک جاگ کر اپیل کا حق مانگ سکتا ہے جبکہ اس نے تو اپنا دفاع ہی نہیں کیا تھا؟ دیکھیں، یہ بڑی دلچسپ صورتحال ہے۔ قانون ایسی صورتحال کو ایکس پارٹی یعنی یک طرفہ ڈگری کہتا ہے۔ تو کیا اپیل کا دروازہ بند ہو جاتا ہے؟ نہیں، سیکشن 96 کے مطابق اگر فیصلہ یک طرفہ بھی سنایا گیا ہو تب بھی قانون اپیل کا دروازہ بند نہیں کرتا۔ بلال کے پاس اپیل کا حق پھر بھی موجود رہتا ہے۔ اچھا، لیکن اس نے تو عدالت کی پرواہ نہیں کی تھی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قانون کا بنیادی مقصد کسی کو سزا دینا نہیں بلکہ سچائی تک پہنچنا ہے۔ ہو سکتا ہے بلال واقعی کسی جائز وجہ سے پیش نہ ہو سکا ہو۔ یہ بھی ممکن ہے، یا احمد نے جو ثبوت پیش کیے وہ بظاہر درست لگ رہے ہوں لیکن حقیقت میں کمزور ہوں۔ بالکل، اس لیے ایپلیٹ اوٹ میں اس یک طرفہ فیصلے کو چیلنج کرنے کی مکمل آزادی دی گئی ہے۔ زبردست، یہ تو ایک طرف کی بات ہو گئی۔ اب اس منظرنامے کا دوسرا پہلو دیکھتے ہیں۔ فرض کریں کہ مقدمے کے دوران احمد اور بلال عدالت کے باہری صلح کر لیتے ہیں۔ باہمی معاہدہ کر لیتے ہیں۔ جی،
وہ عدالت آ کر کہتے ہیں کہ بھئی ہم نے آپس میں ایک معاہدہ کر لیا ہے، دیوار وہیں رہے گی لیکن بلال کچھ رقم احمد کو ادا کر دے گا۔ جج صاحب اس باہمی رضامندی کی بنیاد پر فیصلہ لکھ دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اب میرا اندازہ یہ ہے کہ اگر کل کو بلال کا موڈ بدل جائے اور وہ کہے کہ مجھے یہ فیصلہ منظور نہیں، تو وہ اس باہمی رضامندی کے فیصلے کے خلاف اپیل نہیں کر سکتا، ہے نا؟ آپ کا اندازہ بالکل درست ہے۔ ضابطہ دیوانی کے سیکشن 96 کا تیسرا حصہ واضح طور پر یہ شرط لگاتا ہے کہ اگر عدالت نے کوئی فیصلہ دونوں فریقین کی باہمی رضامندی سے دیا ہو، جسے کنسنٹ ڈگری کہتے ہیں، تو اس کے خلاف کوئی اپیل دائر نہیں کی جا سکتی۔ یہ تو بالکل ایسی ہی بات ہو گئی نا جیسے کسی کرکٹ میچ میں دونوں ٹیمیں امپائر کے کسی فیصلے پر پہلے ہی رضامند ہو جائیں۔ بالکل صحیح مثال ہے۔ اگر آپ نے خود ہی کہہ دیا کہ ہاں ٹھیک ہے ہم اس بات پر متفق ہیں، تو پھر بعد میں آپ ریویو یا ڈی آر ایس کا مطالبہ نہیں کر سکتے، کیونکہ اگر رضامندی کے بعد بھی اپیل کی اجازت دے دی جائے تو معاہدوں کی تو کوئی اہمیت ہی نہیں رہے گی۔ اور تنازع کبھی ختم نہیں ہوگا۔ قانونی نظام کی پوری عمارت اس اصول پر کھڑی ہے کہ تنازعات کا ایک حتمی انجام ہونا چاہیے۔ باہمی رضامندی دراصل اس تنازع کا خود ساختہ حل ہے۔ اور اگر قانون اس حل کو بھی اپیل کے چکر میں ڈال دے تو نظام غیر ضروری مقدمات کے بوجھ تلے دب جائے گا۔ اسی لیے قانون یہاں ایک حد مقرر کر دیتا ہے۔ اچھا، اب اس اپیل کے عمل میں ایک اور پیچیدگی کے بارے میں سوچتے ہیں۔ احمد اور بلال کی اپیل ماتحت عدالت سے نکل کر ایک ایسی اپیلیٹ عدالت میں پہنچ جاتی ہے جہاں مقدمہ سننے کے لیے ایک کے بجائے 2 جج بیٹھے ہیں۔ جسے ہم ڈویژن بینچ کہتے ہیں۔ ہاں، ڈویژن بینچ۔ اب اپیل کی سماعت کے بعد ایک جج کہتا ہے کہ احمد سچا ہے، جبکہ دوسرا جج کہتا ہے کہ بلال سچا ہے۔ دونوں میں اختلاف رائے ہو گیا ہے۔ یہ اکثر ہوتا ہے بڑی عدالتوں میں۔ اب کیا ہوگا؟ کیا مقدمہ وہیں اٹک کر رہ جائے گا؟ ضابطہ دیوانی اس صورتحال کو کیسے سنبھالتا ہے؟ قانون سازوں نے اس قسم کی صورتحال کا بڑی گہرائی سے مطالعہ کر کے سیکشن 98 وضع کیا ہے۔ جب 2 ججوں کی رائے مختلف ہو اور کوئی واضح اکثریت نہ بن پا رہی ہو جو ماتحت عدالت کے فیصلے کو تبدیل کر سکے، تو عام اصول کیا کہتا ہے بھلا؟ کہ پرانا فیصلہ ہی رہے گا؟ بالکل، سیدھی سی منطق یہ کہتی ہے کہ جو فیصلہ نچلی عدالت نے کیا تھا وہی برقرار رہے گا۔ یعنی تبدیلی کے لیے چونکہ اکثریت نہیں ملی، اس لیے پرانا فیصلہ کنفرم کر دیا جاتا ہے۔ اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہوا کہ نظام تبدیلی لانے کے لیے ایک ٹھوس اکثریت مانگتا ہے۔ لیکن کیا اس میں کوئی استثناء بھی ہے؟ مطلب اگر وہ دونوں جج کسی بہت ہی پیچیدہ قانونی نقطے پر پھنس گیا ہوں، پھر کیا راستہ ہے؟ جی بالکل، استثناء موجود ہے۔ اگر ان 2 ججوں کا اختلاف محض حقائق پر نہیں بلکہ کسی خاص نقطۂ قانون یعنی پوائنٹ آف لا پر ہو، تو وہ اپنا اپنا قانونی نقطہ واضح طور پر لکھ کر چیف جسٹس کے ذریعے کسی تیسرے جج یا دیگر ججوں کے پاس بھیج سکتے ہیں۔ تو ایک تیسرا امپائر آ جاتا ہے۔ ہاں، آپ ایسا ہی سمجھ لیں۔ پھر وہ تیسرا جج پورے مقدمے کو دوبارہ نہیں سنے گا بلکہ صرف اس ایک قانونی نقطے پر دلائل سنے گا، اور پھر اس کی رائے حتمی ہوگی۔ جی، پھر اس تیسرے جج کی رائے جس طرف جائے گی وہ اکثریت مان لی جائے گی اور وہی حتمی فیصلہ ہوگا۔ یہ طریقہ کار اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ قانونی پیچیدگیوں کو الجھاوا چھوڑنے کے بجائے ان کا ایک منطقی انجام نکالا جائے۔ یہاں آ کر معاملہ واقعی بہت دلچسپ ہو جاتا ہے۔ اب ایک اور صورتحال تصور کرتے ہیں۔ ماتحت عدالت میں احمد اور بلال کا مقدمہ بالکل میرٹ پر چلا۔ جج صاحب نے پوری ایمانداری سے فیصلہ کیا۔ ٹھیک ہے۔ لیکن عدالتی کارروائی کے دوران کلرک نے غلطی سے ایک ایسے کاغذ پر دستخط کروا لیے جو اس کارروائی کے لیے ضروری نہیں تھا، یا بلال کا نام کسی سمن پر غلط لکھ دیا گیا۔ ایک چھوٹی سی ٹائپنگ مسٹیک سمجھ لیں۔ دفتری غلطی۔ ہاں، اب بلال اپیل میں جا کر کہتا ہے کہ دیکھیں جی، کاغذات میں تو خامی ہے، اس لیے پورا فیصلہ ہی کالعدم قرار دیا جائے۔ تو کیا اتنی چھوٹی سی خامی پر پورا انصاف قربان کر دیا جائے گا؟ ہرگز نہیں، اور یہی وہ مقام ہے جہاں قانون اپنی عملیت پسندی کا ثبوت دیتا ہے۔ سیکشن 99 کو قانونی حلقوں میں نو ہارم نو فاؤل کے اصول کے طور پر جانا جاتا ہے۔ نو ہارم نو فاؤل؟ جی ہاں، یہ سیکشن بہت واضح الفاظ میں کہتا ہے کہ کسی بھی ڈگری کو محض اس بنیاد پر تبدیل یا منسوخ نہیں کیا جائے گا، اور نہ ہی کیس کو دوبارہ سماعت کے لیے واپس بھیجا جائے گا کہ عدالتی کارروائی میں کوئی ایسی چھوٹی موٹی غلطی، خامی یا بے قاعدگی ہو گئی تھی۔ یعنی نظام یہ دیکھتا ہے
کہ کیا اس غلطی نے کیس کے اصل میرٹ کو نقصان پہنچایا ہے یا نہیں؟ بالکل، شرط یہی ہے کہ اس خامی یا غلطی نے کیس کے اصل میرٹ یا عدالت کے دائرہ اختیار یعنی جورسڈکشن کو متاثر نہ کیا ہو۔ اگر غلطی محض دفتری نوعیت کی ہے اور اس نے انصاف کے پڑے کو متاثر نہیں کیا تو قانون اس پر آنکھیں بند کر لیتا ہے۔ یہ ایک زبردست توازن ہے نا کہ قانون غلطیوں کو سدھارنا بھی چاہتا ہے لیکن وہ لکیر کا فقیر بن کر اصل انصاف کو قربان نہیں کرنا چاہتا۔ بالکل درست۔ اگر فیصلہ میرٹ پر درست ہے تو معمولی ٹیکنیکل بنیادوں پر پورے مقدمے کو الٹنا انصاف کی راہ میں ایک غیر ضروری رکاوٹ ہوگی۔ چلیں احمد اور بلال کی کہانی کو ذرا آگے بڑھاتے ہیں۔ پہلی اپیل کا فیصلہ بھی آ گیا۔ فرض کریں بلال یہ پہلی اپیل بھی ہار گیا، اب وہ اب بھی مطمئن نہیں ہے۔ کچھ لوگ اتنی جلدی ہار نہیں مانتے۔ ہاں نا، تو کیا وہ اپنا بریف کیس اٹھا کر سیدھا ہائی کورٹ جا سکتا ہے اور کہہ سکتا ہے کہ مجھے دوسری اپیل کرنی ہے؟ مجھے لگتا ہے کہ ہائی کورٹ جیسی بڑی عدالت تک پہنچنے کے لیے کوئی نہ کوئی خاص شرائط ضرور ہوں گی۔ جی، ایسا نہیں ہے کہ ہر کوئی ہائی کورٹ پہنچ جائے۔ کیا 1000 روپے کے تنازع کو بھی ہائی کورٹ میں اتنا ہی وقت ملتا ہے جتنا 1 کروڑ روپے کی جائیداد کے کیس کو؟ یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے اور یہ ہمیں ضابطہ دیوانی کے سیکشن 100 سے 103 کی طرف لے جاتا ہے۔ پہلی اپیل کے بعد ہائی کورٹ میں دوسری اپیل یا سیکنڈ اپیل کا راستہ تو موجود ہے لیکن اس کا دروازہ سب کے لیے کھلا نہیں ہوتا۔ تو پھر شرائط کیا ہیں؟ دیکھیے، سیکشن 100 اور 101 بہت سختی سے یہ طے کرتے ہیں کہ دوسری اپیل صرف اور صرف مخصوص قانونی بنیادوں پر ہو سکتی ہے۔ آپ محض اس لیے دوسری اپیل نہیں کر سکتے کہ آپ کو فیصلہ پسند نہیں آیا یا آپ کے خیال میں گواہوں پر بھروسہ نہیں کیا گیا۔ تو پھر وہ کون سی بنیادیں ہیں جن پر ہائی کورٹ دوسری اپیل سننے پر راضی ہوتا ہے؟ ہائی کورٹ صرف اسی صورت مداخلت کرتا ہے جو پہلی اپیل کا فیصلہ قانون کے بالکل ہی خلاف ہو یا عدالت کسی اہم قانونی نقطے کو طے کرنے میں ناکام رہی ہو، یا پھر طریقہ کار کی کوئی بہت بڑی غلطی ہو گئی ہو۔ بالکل، کوئی ایسی بنیادی غلطی جس نے کیس کے میرٹ پر ہی اثر ڈال دیا ہو۔ اس کے علاوہ جو آپ نے مالیت کی بات کی تھی نا، ہاں، کیا اس پر کوئی پابندی ہے؟ جی، سیکشن 102 کے مطابق قانون ایک خاص مالیت مقرر کر سکتا ہے۔ اگر تنازع کی مالیت اس مقررہ حد سے کم ہے تو قانون کہتا ہے کہ بھئی بس بہت ہو گیا، پہلی اپیل ہی حتمی ہے۔ ہر چھوٹے موٹے جھگڑے کے لیے ہائی کورٹ کا وقت ضائع نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن ذرا رکیے، مجھے یہاں ایک چیز کھٹک رہی ہے۔ فرض کریں کہ احمد اور بلال کے کیس میں ماتحت عدالت نے زمین کے نقشے کو بالکل الٹا پڑھ لیا۔ مطلب حقائق کو غلط سمجھ لیا؟ ہاں، انہوں نے شمال کو جنوب سمجھ لیا، جو کہ ایک سراسر واقعاتی یعنی فیکچول غلطی ہے۔ اب اگر بلال ہائی کورٹ جاتا ہے اور ہائی کورٹ کہتی ہے کہ ہم تو صرف قانون کی بات کریں گے، حقائق کو نہیں پرکھیں گے، تو کیا اس سے ایک بہت بڑی ناانصافی نہیں ہو جائے گی؟ یہ ایک انتہائی زبردست اور چیلنجنگ سوال ہے۔ تو کیا ہائی کورٹ کے ہاتھ اس حد تک بندھے ہوئے ہیں کہ وہ ایک واضح واقعاتی غلطی کو صرف اس لیے نظر انداز کر دے کہ وہ قانون کا نقطہ نہیں ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ قانون بنانے والے بھی اس خطرے سے بخوبی واقف تھے، اسی لیے انہوں نے ضابطہ دیوانی میں سیکشن 103 شامل کیا۔ اچھا، یہ کیا کہتا ہے؟ یہ سیکشن ہائی کورٹ کو ایک خاص طاقت اور ایک سیفٹی وال فراہم کرتا ہے۔ دیکھیں، اگر ہائی کورٹ کو لگتا ہے کہ ماتحت عدالت نے کسی اہم حقیقت کا فیصلہ سرے سے کیا ہی نہیں یا کسی غیر قانونی وجہ سے اسے بالکل ہی غلط سمجھا ہے، جیسا کہ آپ نے نقشے کی مثال دی، اور ریکارڈ پر اتنے شواہد موجود ہیں کہ اس حقیقت کو درست طریقے سے سمجھا جا سکے، تو ہائی کورٹ کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ خود ان حقائق کا فیصلہ کر لے۔ یہ تو حیران کن بات ہے۔ اس کا مطلب ہے ہائی کورٹ اندھی نہیں ہو جاتی، وہ بنیادی طور پر قانون کی عدالت ہے، لیکن انصاف کے تقاضے پورے کرنے کے لیے اگر اسے حقائق کی گہرائی میں اترنا پڑے تو وہ ایسا کر سکتی ہے۔ بالکل، انصاف کو یقینی بنانا ہی تو اصل مقصد ہے۔ یہ ایک بہت بڑی تسلی کی بات ہے۔ اچھا، اب تک کی ہماری اس تمام گفتگو میں ہم حتمی فیصلوں یا ڈگری پر بات کر رہے تھے۔ ڈگری تو ظاہر ہے میچ کا فائنل سکور ہے، وہ بتاتی ہے کہ حقوق کس کے حق میں طے ہوئے۔ جی، لیکن احمد اور بلال کا مقدمہ کوئی ایک دن میں تو ختم نہیں ہوگا، مہینوں شاید سالوں چلے گا۔ اس دوران عدالت بہت سے چھوٹے چھوٹے احکامات بھی تو جاری کرتی ہے، ان کا کیا ہوتا ہے؟ آپ نے بالکل درست نشاندہی کی۔ قانون میں ڈگری اور آرڈر یعنی احکامات کے درمیان بہت واضح اور اہم فرق موجود ہے۔
احکامات وہ ہدایات ہیں جو عدالت مقدمے کو آگے بڑھانے کے لیے جاری کرتی ہے۔ اگر میں اسے اپنی کرکٹ والی تشبیہ سے ہی آگے بڑھاؤں تو ڈگری تو وہ میچ کا فائنل سکور ہو گئی کہ کون جیتا اور کون ہارا۔ ہاں، لیکن یہ احکامات یا آرڈرز وہ یلو اور ریڈ کارڈز ہیں جو میچ کے دوران ریفری وقتاً فوقتاً کھلاڑیوں کو دکھاتا رہتا ہے۔ تو کیا کھلاڑی ہر یلو کارڈ کے بعد میچ روک کر اپیل کرنے جا سکتا ہے؟ آپ بالکل درست سمت میں سوچ رہے ہیں، اور اسی فرق کی بنیاد پر سیکشن 104 کہتا ہے کہ ہر آرڈر کے خلاف آپ فوراً اپیل دائر نہیں کر سکتے۔ کیونکہ قانون یہ چاہتا ہے کہ مقدمے کی رفتار متاثر نہ ہو، ہے نا؟ تو کبھی آگے ہی نہیں بڑھے گا۔ تاہم کچھ احکامات اتنی سنگین نوعیت کے ہوتے ہیں کہ ان پر فوری اپیل کا حق دینا لازمی ہو جاتا ہے۔ یہ سنگین نوعیت کے احکامات کون سے ہو سکتے ہیں؟ کیا اس کا تعلق کسی کی آزادی یا بھاری مالی نقصان سے ہے؟ جی ہاں، مثال کے طور پر اگر دوران سماعت عدالت بلال کے رویے پر ناراض ہو کر اس پر بھاری جرمانہ عائد کر دے یا خدا نخواستہ اسے گرفتار کر کے دیوانی جیل بھیجنے کا حکم دے دے۔ اوہ، یہ تو بہت سنجیدہ معاملہ ہے۔ چونکہ یہ احکامات براہ راست کسی کی ذاتی آزادی یا جائیداد پر فوری اور سنگین اثر ڈال رہے ہیں، اس لیے سیکشن 104 ان مخصوص احکامات کے خلاف فوری اپیل کا حق فراہم کرتا ہے۔ یہ تو بات ہو گئی سنگین احکامات کی، لیکن ان درجنوں چھوٹے احکامات کا کیا ہوگا جو روزمرہ کی کارروائی کا حصہ ہیں؟ جیسے کون سے احکامات؟ کی کوئی درخواست مسترد کر دی یا کسی گواہ کو بلانے سے منع کر دیا، کیا ان پر کبھی بھی اپیل نہیں ہو سکتی؟ کیا ہارنے والے فریق کو وہ غصہ پی کر بیٹھنا پڑے گا؟ نہیں، انہیں وہ غصہ پینا نہیں پڑے گا، بلکہ تھوڑا صبر کرنا ہوگا۔ سیکشن 105 اس مسئلے کا حل بتاتا ہے۔ وہ کیسے؟ یہ سیکشن کہتا ہے کہ آپ ان چھوٹے احکامات کے خلاف اسی وقت اپیل لے کر نہیں بھاگ سکتے۔ آپ کو حتمی ڈگری کا انتظار کرنا ہوگا۔ جب مقدمے کا فائنل فیصلہ یعنی ڈگری آ جائے گی تو آپ اس ڈگری کے خلاف اپیل کرتے وقت اپنے میمورنڈم میں یہ اعتراض بھی باقاعدہ طور پر اٹھا سکتے ہیں کہ دوران مقدمہ فلاں آرڈر غلط دیا گیا تھا اور اس غلط آرڈر نے پورے کیس کے حتمی فیصلے کو متاثر کیا ہے۔ اچھا، اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہوا کہ آپ اپنے تمام گلے شکوے، تمام یلو کارڈز کی شکایتیں ایک ہی بار جمع کر کے میچ ختم ہونے کے بعد لے کر جائیں تاکہ بار بار کھیل نہ رکتا رہے۔ بالکل، یہ واقعی مقدمے کو تیزی سے چلانے کی ایک شاندار حکمت عملی ہے۔ لیکن کیا اس میں کوئی استثناء ہے؟ کوئی ایسا آرڈر جس کی شکایت اگر فوراً نہ کی تو حق ختم ہو جائے گا؟ جی ہاں، اور وہ استثناء ہے ریمانڈ کا آرڈر۔ پولیس والا ریمانڈ نہیں، دیوانی قانون والا نا؟ ہاں، پولیس والا ریمانڈ نہیں۔ دیوانی قانون میں ریمانڈ کا مطلب ہے جب کوئی اپیلیٹ کورٹ کیس کو دوبارہ سماعت کے لیے ماتحت عدالت کو واپس بھیج دیتی ہے۔ تو اس پر فوراً اپیل کرنا لازمی ہے؟ بالکل، قانون کہتا ہے کہ اگر کسی فریق کو اس ریمانڈ کے حکم پر اعتراض ہے تو اسے فوراً اس کی اپیل کرنی ہوگی۔ اگر وہ خاموش رہا اور ماتحت عدالت میں مقدمے کی دوبارہ کارروائی شروع ہو گئی تو پھر وہ فریق بعد میں حتمی فیصلے کے وقت اس ریمانڈ کے حکم کو چیلنج نہیں کر سکے گا۔ قانون کہتا ہے کہ آپ کو اپنے حق کے لیے بروقت آواز اٹھانی ہوگی۔ یہ بھی پوری طرح منطقی ہے، ورنہ ایک پورا نیا مقدمہ سالوں چلنے کے بعد کوئی کھڑا ہو کر کہے کہ مجھے تو وہ پرانا واپس بھیجنے کا فیصلہ ہی منظور نہیں تھا، یہ تو نظام کے ساتھ مذاق ہوگا نا؟ بالکل ایسا ہی ہے۔ اچھا، ہم بار بار اپیلیٹ کورٹ کا ذکر کر رہے ہیں، اس عدالت کے اختیارات آخر ہوتے کیا ہیں؟ کیا یہ صرف ماتحت عدالت کے فیصلے کو پڑھتی ہے اور اس پر سرقلم سے دائرے لگا کر غلطیاں نکالتی ہے؟ اگر ہم اسے بڑی تصویر کے ساتھ جوڑ کر دیکھیں تو اپیلیٹ کورٹ کا کردار صرف ایک خاموش مبصر یا غلطیاں نکالنے والے استاد کا نہیں ہے۔ سیکشن 107 اس عدالت کو بہت ہی وسیع اختیارات دیتا ہے۔ مطلب وہ کیا کر سکتی ہے؟ ایک اپیلیٹ کورٹ کے پاس دراصل وہی تمام طاقتیں ہوتی ہیں جو ایک اصل یعنی ماتحت عدالت کے پاس ہوتی ہیں۔ یعنی وہ بالکل ابتدا سے بھی کیس کو دیکھ سکتی ہے، وہ نئے سرے سے احمد اور بلال کی دیوار کا جائزہ لے سکتی ہے؟ بالکل، وہ کیس کا حتمی فیصلہ خود کر سکتی ہے، وہ کیس کو واپس ریمانڈ کر سکتی ہے۔ اگر اسے لگے کہ کچھ اہم مسائل کا تعین نہیں ہوا تو وہ نئے ایشوز بنا کر ماتحت عدالت کو ان پر ٹرائل کا کہہ سکتی ہے۔ واہ، یہ تو بڑی طاقت ہے۔
اور سب سے بڑھ کر اگر اپیلٹ کورٹ کو محسوس ہو کہ انصاف کے تقاضے پورے کرنے کے لیے مزید ثبوت درکار ہیں تو وہ نئے شواہد یعنی ایڈیشنل ایویڈنس طلب کر سکتی ہے۔ مثلاً وہ کسی نئے سرویئر کو بھیج کر اس دیوار کی دوبارہ پیمائش کروا سکتی ہے۔ اپیلٹ کورٹ ایک بہت فعال کردار ادا کرتی ہے۔ تو یہ ایک بہت ہی متحرک اور طاقتور قسم کا اختیار ہے۔ اب فرض کرتے ہیں کہ احمد اور بلال کا کیس ہائی کورٹ میں دوسری اپیل سے بھی گزر گیا، لیکن کوئی ایک فریق اب بھی بضد ہے کہ اسے انصاف نہیں ملا۔ اب تو راستے کم ہی رہ گئے۔ اب ظاہر ہے ملک میں اس کے بعد ایک ہی بڑی عدالت بچتی ہے جو انصاف کی آخری منزل ہے، یعنی سپریم کورٹ۔ تو سپریم کورٹ تک جانے کا راستہ کیا ہے؟ کیا کوئی بھی اپنا کیس اٹھا کر وہاں پہنچ سکتا ہے؟ قانونی نظام میں اسے آپ واقعی سب سے آخری سیڑھی کہہ سکتے ہیں، اور جیسا کہ آپ نے پہلے فلٹرنگ اور مقدمات کے بوجھ کی بات کی، تو سپریم کورٹ تک پہنچنے کا راستہ ضابطہ دیوانی کے سیکشن 109 سے 112 کے تحت انتہائی محدود اور مخصوص رکھا گیا ہے۔ تو اس آخری دروازے کو کھولنے کی چابی کیا ہے؟ کون سی شرائط پوری کرنی پڑتی ہیں؟ سیکشن 109 کے مطابق ہائی کورٹ کے کسی فیصلے، ڈگری یا حتمی آرڈر کے خلاف سپریم کورٹ میں اپیل اس صورت میں ہو سکتی ہے اگر تنازع کی مالیت کم از کم 50,000 روپے یا اس سے زیادہ ہو۔ 50,000 روپے؟ آج کے دور میں تو یہ کوئی بہت بڑی رقم نہیں لگتی۔ احمد اور بلال کی دیوار کی اینٹیں اور سیمنٹ شاید اس سے زیادہ مہنگا ہو۔ آپ کا اعتراض بجا ہے، لیکن یاد رکھیں کہ یہ ضابطہ دیوانی 1908 کا ہے۔ اس وقت 50,000 روپے ایک بہت بڑی رقم تھی، شاید کسی پوری ریاست یا بہت بڑی جاگیر کی قیمت کے برابر۔ اوہ ہاں، مہنگائی کو تو ہم بھول ہی گئے۔ قانون میں رقم کی یہ شرط دراصل یہ بتاتی ہے کہ ایک خاص سطح کی مالی اہمیت ہونی چاہیے، اور صرف رقم کا ہونا کافی نہیں، ساتھ میں یہ بھی ضروری ہے کہ ہائی کورٹ نے اپیل میں ماتحت عدالت کا فیصلہ تبدیل کیا ہو یا منسوخ کیا ہو۔ اور اگر ہائی کورٹ نے بھی وہی فیصلہ دیا ہو جو ماتحت عدالت کا تھا؟ تو عام طور پر سپریم کورٹ میں اپیل نہیں ہوتی، کیونکہ دو عدالتیں ایک ہی نتیجے پر پہنچ چکی ہوتی ہیں۔ یہ شرط تو سمجھ آتی ہے، لیکن اگر کسی کیس کی مالیت اتنی نہ ہو لیکن اس میں کوئی بہت بڑا اصولی جھگڑا ہو، کوئی ایسا قانون شامل ہو جس کا اثر پورے معاشرے پر پڑنے والا ہو، تب کیا ہوگا؟ اس کے لیے دوسری شرط موجود ہے۔ اگر ہائی کورٹ خود یہ سرٹیفکیٹ جاری کرے کہ اس کیس میں آئین کی تشریح یا قانون کا کوئی ایسا بہت بڑا اور اہم سوال شامل ہے جسے سپریم کورٹ کو طے کرنا چاہیے، تو مالیت سے قطع نظر وہ اپیل سپریم کورٹ میں جا سکتی ہے۔ اچھا، تو پھر مالیت کی قید نہیں رہتی؟ جی ہاں، یہاں زور فریقین کے ذاتی جھگڑے پر نہیں بلکہ قانون کے اہم سوال پر ہے جس سے مستقبل کے مقدمات کا فیصلہ ہونا ہو۔ یہ بات بالکل معقول ہے۔ سپریم کورٹ کا اصل کام تو قانون اور آئین کی حتمی تشریح کرنا ہے، نہ کہ ہر گلی محلے کے چھوٹے موٹے تنازع کو سننا۔ کیا کوئی ایسی صورت بھی ہے جہاں قانون سپریم کورٹ جانے پر بالکل ہی پابندی لگا دیتا ہو؟ جی، سیکشن 111 بالکل واضح کرتا ہے کہ ہائی کورٹ کے کسی ایک جج، جسے ہم سنگل جج کہتے ہیں، اس کے فیصلے کے خلاف براہ راست سپریم کورٹ میں اپیل دائر نہیں کی جا سکتی۔ تو پھر کیا کرنا پڑتا ہے؟ پہلے آپ کو ہائی کورٹ کے ہی ڈویژن بینچ کے پاس جانا ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر ہائی کورٹ کے 2 ججوں کا بینچ کسی فیصلے پر برابر تقسیم ہو جائے تو بھی براہ راست سپریم کورٹ نہیں جایا جا سکتا۔ یہ پورا فلٹرنگ سسٹم واقعی کمال کا ہے۔ یہ کتنا منظم طریقہ ہے کہ مقدمات بتدریج اوپر جائیں، ہر قدم پر چھانٹی ہو، اور سب سے اوپر والی عدالت کے پاس صرف وہ گنے چنے کیسز پہنچیں جو پورے ملک کے قانونی نظام اور آئین کے لیے اہمیت رکھتے ہوں۔ جی بالکل ایسا ہی ہے۔ اگر یہ فلٹرز نہ ہوں تو ملک کی سب سے بڑی عدالت تو مقدمات کے انبار تلے ہی دب کر غیر فعال ہو جائے۔ بالکل، اور اسی گفتگو کو مکمل کرنے کے لیے سیکشن 112 بھی ہے۔ یہ محض اس بات کی وضاحت کرتا ہے کہ ضابطہ دیوانی کے یہ تمام قوانین جو ہم نے پڑھے، یہ سپریم کورٹ کے ان وسیع تر آئینی اختیارات پر کوئی اثر نہیں ڈالتے جو اسے براہ راست آئین کی رو سے حاصل ہیں۔ یعنی سپریم کورٹ کی اپنی طاقت برقرار رہتی ہے؟ جی، سپریم کورٹ کا اپنا ایک بالاتر اور آزاد دائرہ اختیار موجود رہتا ہے۔ ضابطہ دیوانی محض ایک طریقہ کار مہیا کرتا ہے کہ عام دیوانی مقدمات وہاں تک کن راستوں سے پہنچیں گے۔ تو اس سب کا مطلب کیا ہے؟ ہم نے سیکشن 96 سے 112 تک کا ایک طویل اور دلچسپ سفر کیا۔ ہم نے دیکھا کہ کیسے قانون ابتدائی اپیل کو ایک بنیادی حق مانتا ہے، اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ یہ حق کتنا متوازن ہے۔ اور آخر میں وہ سخت فلٹرز جن پر ہم نے بات کی۔
بالکل، جو ملک کی سب سے بڑی عدالت تک صرف اہم ترین مقدمات کو پہنچانے دیتے ہیں۔ درست کہا۔ یہ سب دراصل ایک توازن قائم کرنے کی کہانی ہے۔ ایک طرف قانون انصاف کی فراہمی اور غلطیوں کو سدھارنے کے لیے دروازے کھلے رکھنا چاہتا ہے تاکہ کسی کے ساتھ ناانصافی نہ ہو، تنازعات دہائیوں تک چلتا رہے تو پھر وہ قانون کی فتح نہیں بلکہ اس کی ناکامی ہوگی۔ ضابطہ دیوانی کا حصہ ہفتم اسی ناکامی سے بچنے کا ایک بہترین طریقہ کار ہے۔ یہ واقعی بہت سوچ سمجھ کر بنایا گیا نظام ہے۔ آج کی گفتگو سے قانونی عمل کے کئی پیچیدہ پہلو واضح ہوئے ہوں گے۔ بالکل، لیکن اختتام پر میں سننے اور دیکھنے والوں کے لیے ایک گہرا اور غور طلب سوال چھوڑنا چاہتا ہوں۔ ہم نے سپریم کورٹ تک رسائی کے لیے 50,000 روپے کی مالیت یا ایک مقررہ رقم کی شرط پر تفصیل سے بات کی۔ جی، سیکشن 109 کے حوالے سے۔ یہ شرط ایک بہت اہم سوال کو جنم دیتی ہے۔ اگر ہمارا یہ ماننا ہے کہ انصاف سب کے لیے برابر ہے، تو کیا اس مالیت کی شرط کا مطلب یہ ہے کہ ایک مخصوص مالیت سے کم کے قانونی تنازعات، چاہے وہ کسی غریب کے لیے اس کی کل کائنات ہی کیوں نہ ہو، نظام کی نظر میں کم اہمیت رکھتے ہیں؟ یہ واقعی سوچنے کی بات ہے۔ یا کیا یہ محض عدالتی نظام کو بے تحاشا مقدمات کے بوجھ تلے دب کر مکمل طور پر مفلوج ہونے سے بچانے کی ایک کڑوی لیکن اشد ضروری حقیقت ہے؟ کیا ہم ایک بے عیب اور کامل انصاف کی تلاش میں نظام کی عملیت کو قربان کر سکتے ہیں؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس پر ہم سب کو خود غور کرنے کی ضرورت ہے۔ آج کے اس گہرے تجزیے میں ہمارے ساتھ شامل ہونے کا شکریہ۔ You are watching Legal Gupshup and GK with MD, your source for legal, historical, and breaking news. Don't forget to like, subscribe, and share for more informative content.